بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، صاف اور بے ملاوٹ گواہی یہ ثابت کر رہی ہے کہ آج ایک عیسائی نے اس واقعے کے خلاف زبان کھولنے کی ضرورت نہیں کی، اور ہجرت کے بعد جب آپ کی خدمت میں اقدس میں نجران کا وفد آیا تو اپنے خیال میں اسلام کے خلاف جس قسم کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے جھٹلانے میں جو دلیلیں دے سکتا ہے وہ سب اسے پیش کیے، لیکن واقعے کے خلاف ایک حرف بھی زبان سے نہیں نکلا۔ اور اگر ایسا ہوا تو جس تاریخ نے 1350 سال سے ان تمام اعتراضوں کو اپنے دامن میں محفوظ رکھا، جو مخالفوں کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور اسلام پر کیے گئے یہ کیسے اس اعتراض کو بھلا سکتی تھی؟ مولانا حفاظ الرحمن صاحب یورپی لکھنے والوں کے علاوہ روشن خیال مسلمانوں کی تعویلوں کے بھرپور جواب دیے۔ شوق رکھنے والے اصل کتاب سے رجوع کر سکتے ہیں، اسی لیے تعصب سے پاک حقیقت پر نظر رکھنے والی نگاہ کو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ واقعہ اپنی تفصیل کے ساتھ جس طرح عرب روایتوں اور عرب کے تاریخ دانوں کے یہاں محفوظ اور مشہور ہے، وہ قطعی طور پر صحیح ہے، اور صحیح نہ ہونے کی آخر کون سی وجہ ہے؟ سورہ فیل اترنے وقت اس واقعے کو گزرے ہوئے صرف 42-49 سال تھے، اور اتنی روایتیں سنے لاکھوں کی تعداد میں تمام عرب کے علاقوں میں موجود تھے، اور کسی نے اس کی تعویل میں زبان نہیں کھولی۔ مذہب کی تاریخ پڑھنے والے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی قوموں اور امتوں میں عذاب دینے والا قانون حکمت کے تقاضے کے تحت دو طور میں بانٹا رہا ہے۔ جب تک دین حق کی پیروی کرنے والے اور اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنے والے کی تعداد میں دشمنوں اور مخالفوں کے مقابلے اتنی تھوڑی سی
رہی۔ عام حالات میں دشمن کے مقابلے میں مارے رہے تو اس پورے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین و آسمان یعنی چاند ستاروں اور زمین آسمان کی چیزوں کے ذریعے ان کی مدد اور حمایت کا سامنا ہوتا رہا ہے، اور حق اور سچائی سے سرکش قوموں پر قدرت بغیر واسطے کے سیدھے زمین و آسمانی عذاب نازل کرتی رہی۔ چنانچہ قوم نوح، عاد، اصحاب ایکا، فرعون اور قوم فرعون وغیرہ قوم امتیں سب اسی قسم کے عذاب سے ہلاک و برباد کی گئی۔ یہ دور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب حق و صداقت کے جانثار کی تعداد میں اس درجے پر پہنچ گئی کہ اگرچہ دشمنوں کے مقابلے میں تھوڑے بھی رہے ہوں، تب بھی اپنی تعداد کی اکثریت کے لحاظ سے دشمن کے خلاف سینہ تان کر کھڑے ہونے کے قابل ہیں۔ تو پھر اللہ کی سنت یہ رہی کہ خود حق کے فداکاروں اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ لڑائی کے میدان میں نکل کر اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کریں اور اپنی جان کی بازی لگا کر ملت بیضا اور دین حق کی حمایت کے لیے سینے کو ڈال بنائیں، اور ساتھ ہی سچے رسول کے ذریعے یہ وعدہ بھی دیا جاتا رہا کہ نتیجے کے طور پر جیت اور مدد تمہارا ہی حصہ ہے۔ اور وہ نصرت اور فتح کبھی اللہ کے فرشتوں کو جہاد میں ساتھ دینے سے پورا کی جاتی ہے، کبھی اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، غرض جن قوموں نے بھی حق و صداقت کے ظاہر ہو جانے اور اللہ کے سچے پیغمبروں کی سچائی کو جان لینے کے بعد ادائش و غرور کے راستے سے حق کی تعمیل سے نہ صرف منہ موڑا بلکہ اس کو مٹانے کی ناکام کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو عمل کے بدلے آسمان پر کھینچ کر اور الگ الگ قسم کے عذاب چکھا کر زندگی کی کتاب سے مٹا دیا، اور اگرچہ ان کے
عذاب دینے کا قانون عام طور سے انہی دور کے اندر ٹکا رہا، پھر بھی اللہ کی حکمت کسی خاص طریقے کے دائرے میں محدود نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک شیئر ضرور کریں پلیز۔ اللہ حافظ۔